محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ 22 مارچ 2023 ہے اور ہم MTA کے لندن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں لندن میں آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان کا آخری دن ہے، یعنی کل انشاءاللہ تعالی رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہر بدھ کے روز 3 بجے GMT کے مطابق آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جائے گا۔ یہ پروگرام لائیو ہوگا، انٹریکٹیو ہوگا۔ آپ فون کر کے، واٹس ایپ کر کے یا ٹویٹر ہینڈل پر فالو کرتے ہوئے یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا۔ قالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی وہ آیا چاہتا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ۔ ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعاً، اور اس میں رات کے قیام کو نوافل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو اس میں کسی اچھی عادت کے ذریعے، کسی اچھے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، کان کمن ادی فریضۃ، وہ اس کی طرح ہوگا جس نے گویا کوئی فرض ادا کیا۔ فیما سواہ، اس کے علاوہ جو وقت تھا اس میں۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو کوئی اس میں کوئی ایک فرض کی ادائیگی کرے، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو اجر کے لحاظ سے اس قدر اجر ملے گا کہ اس کے علاوہ اوقات میں، رمضان کے علاوہ اگر وہ 70 فرائض کی ادائیگی کرے تو اس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی ان 70 کے برابر ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر اور اس کا ثواب جنت ہے۔ پھر آگے چل کے حضور نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان مغفرت ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر آگ سے آزادی کا پیغام ہے۔ اور حضور نے فرمایا، من خفف عن مملوکہ فیہ، جو کوئی اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے، اپنے کام کرنے والے سے، اپنے ماتحت سے اس میں نرمی کرے، اس پر اس کے بوجھ کو ہلکا کرے، غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے یہ نصیحت کی کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس میں 4 باتوں کے کثرت کرو۔ خصلتین تردون بہا ربکم، 2 باتیں، 2 چیزیں ایسی ہوگی، 2 عادتیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 عادتیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے سوا انسان کا چارہ ہی نہیں۔
حضور نے فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، دو خصلتیں، دو عادات جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو گے، وہ یہ ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی شہادت دینا، اس کا ذکر کرنا، یعنی پوری گہرائی سے اس کو سوچ کر اور عمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اس کی مغفرت طلب کرو۔ اور دو خصلتیں جس سے آپ نے فرمایا کہ انسان کا چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی غنا نہیں اس معاملے میں اس کو، فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، پہلی یہ کہ تم اللہ سے اس کی جنت کا سوال کرو، وہ طلب کرو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور تم اس کی آگ سے، اس کی جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ بہترین موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے کھول دیے ہوتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے گویا ایسے لوگوں پر جو اس رمضان میں داخل ہو جائیں، وہ جہنم کے دروازے ان پر بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لوازمات کے مطابق، جو اس کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اس میں سے گزرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان عبادات اور دعاؤں اور اذکار کو قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں یہاں تشریف فرما ہے جماعت کے دو علماء کرام، مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ہم ان سے سوالات کے سلسلے کا ابھی آغاز کریں گے، اور درمیان میں جب پھر آپ کی فون کالز یا دوسرے میسیجز واٹس ایپ پر یا ٹویٹر پر آتے رہیں گے تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ شامل کرتے رہیں گے۔ ہماری ترجیح یہ ہوگی، یا جو دوست چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے سوال کا جواب مل جائے، وہ بہتر ہوگا کہ ہمارا لینڈ لائن نمبر جو ہے اس پر آپ فون کریں۔ آپ اگر کسی ملک میں ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کال کرنی ڈائریکٹ فون سے مہنگی ہوگی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریق یہ ہے کہ آپ یہاں ہمارے لینڈ لائن نمبر پہ فون کریں گے تو اسٹوڈیو آپ کو واپسی فون کرے گا، اس میں آپ پر کوئی ایسا بوجھ نہیں، یہ سہولت بھی جماعت کی طرف سے ہے۔ تو آپ براہ راست کال کریں تو فوری طور پہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکے گا۔ واٹس ایپ پہ سوال بھیج دیں تو جیسے جیسے پہلے بھی سوالات آئے ہوئے ہیں، جیسے پھر باری آئے گی تو ہم اس کو انشاءاللہ شامل کر لیں گے۔ ظہیر صاحب، پہلے سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اسلامی روزوں کے آغاز کی کیا تاریخ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کی فرضیت فرمائی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہو۔ تو گویا روزوں کا تصور یا روزوں کا جو طریق تھا وہ پہلے بھی موجود تھا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے روحانیت بڑھتی ہے، جسمانی فوائد ہوتے ہیں۔ تو اس عادت کو یا اس سنت کو یا اس اچھی عبادت کو اسلام میں بھی جاری رکھا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ مکے میں بھی جیسے میں نے عرض کی کہ پہلے لوگوں میں روزے کی موجود تھی، مکہ میں بھی روزے بعض رکھتے تھے، لیکن جب حضور مدینہ تشریف لائے تو اس میں خاص طور پہ یہود بھی مختلف دنوں کے روزے رکھتے تھے اور عرب میں بھی روزوں کا رواج تھا۔
تو خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ یہود میں رکھا جاتا تھا. تو جب حضور وہاں تشریف لائے تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ یہود رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اس دن فرعون سے نجات ملی تھی اس لیے وہ روزہ رکھا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے بھائی یا حضرت موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں. چنانچہ اس سال حضور نے وہ روزہ رکھا عاشورہ کا. لیکن 2 ہجری میں کہتے ہیں شعبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کی فرضیت ہوئی، جسے میں نے عرض کی کہ وہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو سورۃ بقرہ کی آیت 186 ہے، اس کا نزول ہوا اور اس میں روزوں کی فرضیت ہوئی. اور اس کی تاریخوں کے متعلق تو اختلاف ہے، لیکن بہرحال شعبان 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا. اور جب روزوں کی فرضیت ہو گئی تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا کہ وہ نفلی اگر کسی نے رکھنا ہے تو رکھ لے، اگر نہ کوئی رکھنا چاہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رمضان کے روزے جو ہیں، جس طرح ابھی آپ نے شروع میں حضرت سلمان فارسی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور نے پھر باقاعدہ صحابہ کو اس کی طرف بڑی ترغیب دلائی اور اس کی اہمیت بیان فرمائی. تو گویا 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزوں کی فرضیت فرمائی تھی. جزاک اللہ ظہیر صاحب، بہت شکریہ. منصور صاحب، جیسے ابھی ظہیر صاحب نے بیان کیا کہ مکہ میں لوگ موجود تھے، روزے رکھتے تھے، جو ہیں عاشورہ کا تھا یا اور مختلف مواقع پہ رکھتے تھے، تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ براہ راست بھی حکم دیا جا سکتا تھا روزے رکھنے کا. آیت قرآنی کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، میں دیگر مذاہب میں روزے کی موجودگی کا ذکر یا اشارہ ملتا ہے. تو ان مذاہب کے روزے کے متعلق اختصار سے کچھ ذکر اور دیگر لوگوں کا حوالہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ جی، جزاک اللہ وسیم صاحب، بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح وسلم نے بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت بھی ہوتی ہے، دانائی بھی ہوتی ہے، اور اس کی دلیل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. فرمایا کہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی دلیل اس کے اندر موجود نہ ہو. تو یہ جیسا کہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ہی پہلی امت ہو جس پر میں روزے فرض کرنے لگا ہوں، بلکہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے جو ہے وہ لوگ رکھتے تھے، اور ہر مذہب میں یہ اس کا ذکر ملتا ہے. اور قرآن کریم کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی اس بات کی تصدیق جب ہم نے دیکھی، پورے مذاہب کی تاریخ دیکھی، تو کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ملتا جس میں روزے کا ذکر موجود نہ ہو. چنانچہ اس حوالے سے انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو نیم اینی ریلیجس سسٹم آف اینی ڈسکرپشن ان وچ اٹ از ہوللی انریکگنائزڈ. تو گویا کوئی ایسا مذہب دنیا کا نہیں ہے جس میں روزے کا حکم نہ ملتا ہو، اور دنیا آج اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو کہ قرآن کریم نے اس وقت تو دیکھیں ذرائع بھی نہیں تھے، پتہ بھی نہیں تھا کس ملک میں جو روزے کا سسٹم ہے نہیں ہے، نہ یورپ کا پتہ تھا، کئی علاقے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کتنی حکمت پر اور کتنی سچائی پر مبنی ہے. چنانچہ جیسے بھی ذکر ہوا کہ روزے پہلی امتوں میں تھی، ہندوؤں میں بھی تھے روزے، یہودیوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جیسا کہ ابھی ظہیر خان صاحب نے ذکر کیا، تو اس موقع پر آنسو نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزے میں فرق صرف ایک ہے کہ وہ 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ہم 8 پیرا روزہ نہیں رکھتے. گویا کہ یہ آپ نے فرق فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزے میں کیا فرق ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے 40 روزے رکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، حضرت الیاس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے روزے رکھے. اس کے بعد ہم باقی جیسے میں نے ہندوؤں کا ذکر کیا، ان میں بھی 30-40 روزے رکھنے کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے. اہل عرب جو تھے، جو پہلے ذکر ہو چکا کہ جن دنوں میں جو قریش تھے وہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھا کرتے تھے. تو گویا کہ روزے کا ذکر ہر جگہ پہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. فرق صرف یہ تھا کہ
اسلام میں ایک کامل صورت میں روزے کا حکم نازل ہوا۔ مثلا بعض لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، باقی ہر چیز کھائیں گے، پھل سبزیاں اور وہ چیز کھا لیا کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے ہم آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ تو اس طرح مختلف فرق ملتے تھے، لیکن جو کامل شکل ہے جو روزے کی وہ اسلام نے آ کے بتائی کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مکمل، جیسا کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو گویا کامل شکل، ہر قسم کی عبادت کی جو کامل شکل ہے وہ اسلام میں جمع ہے۔ اسی لیے اب دوسرا جو حصہ تھا کہ دیگر اقوام کا حوالہ کیوں دیا گیا، تو اس کے بارے میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی ہے۔ تو میں وہ حضور کا جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی، ثواب اور قربانی ہیں جس میں سارے ہی ادیان شریک ہیں، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نیکی اور تقوی جس کے حصول کے لیے ساری قومیں کوشش کرتی رہی ہیں، تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ غرض مسلمانوں کی غیرت اور ہمت بڑھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ منصور صاحب۔ دیر صاحب یہ سوال واٹس ایپ پر ہمیں بھیجا ہے، نتاشا لیاقت صاحبہ نے پیس ولیج کینیڈا سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا فدیہ مسکین کے علاوہ کسی اور ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی کھاتا پیتا ہے مگر اس کو اب کوئی حاجت ہو اور پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح قرآن کریم میں فدیے کے متعلق آیا کہ فدیہ تو طعام مسکین، مسکین کی جو عربی میں ترجمہ ہے یا تشریح ہے یا تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو کام کرتا ہے لیکن اس کی بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ یہ کشتی جو 2 مساکین کی تھی جو یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے لیکن ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے مسکین کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو تم 1 نوالا یا 2 نوالے دے دو، بلکہ مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، جسے ہم اردو میں سفید پوش کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جسے کوئی ضرورت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اس کی اگر جائز ضرورت ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے فدیہ، تو کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عارضی طور پہ کوئی ہوا ہے کہ اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے لیکن فوری طور پہ اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ تو کسی سے قرض لے کے، جو قرض حسنہ کا اسلام میں موجود ہے، وہ لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اگر وہ اس تعریف کے نیچے نہیں آتا قرآن نے جو بیان کی اور احادیث نے جو بیان کی۔ کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ روزے کے فدیے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ مسکین کا، ایسا بندہ جو ضرورت مند ہے، سفید پوش ہے، جس کے جو کمائی بھی کرتا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جو بیسک نیڈز اس کی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے آئی فون لینا ہے یا کمپیوٹر لینا ہے تو وہ کہے کہ جی میری یہ اس کی بیسک نیڈ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بیسک نیڈ کھانا پینا اس کے بچوں کی، وہ اگر کسی کی نہیں پوری ہوتی تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ دیر صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ناظرین کرام ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، بشرا خان صاحبہ یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بیٹا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کتنے پیسوں پہ لگتی ہے؟ اگر کسی کے پاس 3000 پاؤنڈ پڑے ہیں جمع تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی اور کتنی؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی منصور صاحب جی پلیز۔ جی اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ صرف اس رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو نصاب تک پہنچتا ہو، اور نصاب تک پہنچنے کے بعد اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شرط ہے کہ لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ اس جو مال ہے، جو جمع شدہ مال ہے،
اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ اب نصاب کیا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ ذکر کر دوں کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر جو رقم ہے اگر موجود ہو اور 1 سال تک رہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5% کے حوالے سے۔ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس صرف 3000 پاؤنڈ ہے، تو آج کل 7.5 تولے سونے کی قیمت 3000 پاؤنڈ نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، غالباً 4500 پاؤنڈ یا شاید اس کے قریب ہے۔ تو اس لیے 3000 پاؤنڈ کے اوپر کوئی زکوٰۃ اس طرح واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ کے پاس سارا مال ملا کے، مثلا زیورات ملا کے اور ساری جمع پونجی ملا کے وہ 7.5 تولے سونے یا اس کی قیمت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس پر پھر آپ نے 2.5% کے حوالے سے کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زیورات میں یہ وضاحت آ جانی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ایسے زیورات جو روزمرہ کے استعمال پہ ہیں وہ اس میں کنسیڈر نہیں ہوں گے، ایسے زیورات جو سیونگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ تو لازمی زکوٰۃ ہے، اور جو اپنے استعمال میں ہیں اس میں اگر کوئی دے دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ دے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو سیونگ پہ لیے رکھے ہوئے اور کبھی کبھی پہن لیے جاتے ہیں ان پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زیر صاحب عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھتے ہیں یا دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے بینکوں میں عام طور پہ رمضان میں زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ دینے کا تعلق رمضان سے ہے؟ اس کا سال جو ہے رمضان سے شروع ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے؟ ابھی جس طرح محترم منصور صاحب نے وضاحت بھی کی ہے کہ حالہ علیہ الحول، اس پہ 1 سال، وہ مختلف چیزوں کی مختلف قسم کی زکوٰتیں ہیں، مثلا سونا، چاندی، نقد، جانور، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ اپنے نصاب کو پہنچیں اور پھر اس وقت اس پر سال گزرے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ اس کے پاس رمضان میں نصاب کو پہنچا، کوئی شخص ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ معین کر سکتے ہیں اسلامی مہینوں کے مطابق بھی، اور جو ہیں دوسرے مہینے جو عام کیلنڈر کا مہینہ ہے۔ اگر جنوری میں کسی کے پاس نصاب کے مطابق پہنچی ہے اس کی سونا یا چاندی یا نقد، یا اس نے اگر جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اس پر سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، پہلی بات یہ۔ اسی طرح فصلیں وغیرہ جو ہیں ان پہ سال کا نہیں ہے شرط، ان میں یہ ہے کہ جب فصل آئے گی اگر وہ نصاب کے مطابق ہے تو اس کی اسی وقت اس عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی اس کا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ سہولت کے لیے ایک مہینہ مقرر کر لیتے ہیں، اور رمضان چونکہ مختلف نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں جس طرح ابھی آپ نے شروع میں پڑھی کہ اس میں ایک جو عام نیکی کی ہوئی اس کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی رمضان کے ساتھ اسے کر لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اگر کسی نے یہ مقرر کیا ہوا کہ میں رمضان سے رمضان اپنی زکوٰۃ دوں گا تو وہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں منصور صاحب؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور ہمیں واٹس ایپ پر بھی سوالات آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پہلے سے سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ہم لے لیتے ہیں۔ زہیر صاحب، بعض دفعہ نوجوان یا بچے یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، شفیق ہے، انسان کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو پھر سارا دن یوں بھوکے پیاسے رہنے کا کیوں حکم دیا روزے میں، اور اس سے انسان کو دینی اور روحانی لحاظ سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اصل میں جب قرآن کریم نے جب روزے کا حکم نازل فرمایا، اور جس طرح ابھی بڑی تفصیل سے محترم منصور صاحب نے بیان کیا کہ پہلی امتوں میں بھی، پہلے ادیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم فرمایا تھا، تو لازمی بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں، اور چنانچہ قرآن کریم میں جب فرمایا کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بچو۔ اور اگر ہم غور کریں تو
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی بہت فضائل بیان فرمائے اور خاص طور پہ روحانیت میں اضافے کا باعث اسے قرار دیا، اور بہت ساری جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں تھیں ان کا علاج قرار دیا، اور صحابہ کو کہا کہ تم روزے رکھا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ حضور فرض روزوں کے علاوہ نوافل بھی رکھا کرتے تھے، نفلی روزے بھی۔ گویا روزے کا انسان کی روح پر ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رمضان کو تنویر القلوب کا ذریعہ بھی قرار دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا کہ ایک بزرگ مجھے ملے اور انہوں نے بتایا کہ روزے رکھنا خاندان نبوت کی ایک سنت ہے۔ چنانچہ مجھے اس سے تفہیم یہ ہوئی کہ مجھے بھی روزے رکھنے چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک لمبا عرصہ روزے رکھے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، اور اس طرح روزے رکھے کہ کسی کو بھی نہیں پتا، جو کھانا میرے لیے آتا تھا وہ بھی میں بعض یتیموں کو دے دیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان روزوں کے نتیجے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی طور پر مکاشفات سے نوازا، مختلف انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئیں۔ حضور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ بھی تشریف لائیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ تو بہت اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کشفی نہیں، کوئی ایسا نظارہ تھا، سوتے کوئی خواب نہیں تھی، بلکہ یہ ایسا نظارہ تھا، میں جاگتے ہوئے یہ میں نے نظارہ دیکھا ہے۔ تو یہ غیر معمولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آل کے ساتھ کسی کو آ کے ملنا ہے، بہت بڑی یہ ایک سعادت ہے۔ تو یہ تو روحانی اس کے فضائل ہیں روزے کے۔ اور جہاں تک جسمانی فضائل کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم جسمانی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے بہت ساری جسمانی فاسد مادے جو ہیں وہ اسے خارج ہوتے ہیں، اور آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کینسر کا بہترین علاج ہے، کیونکہ اس کے نتیجے انسانی جسم کے سیل ٹوٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ روزے کے ذریعے، لمبی فاسٹنگ کے ذریعے اس کی یہ ہیل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بھی سوال جو ہے بلکہ اس کو ہم یہیں پر لے لیتے ہیں کسی قدر تفصیل سے، کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی، یا ایک اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر انسان اتنا لمبا ٹائم کچھ کھائے پیے نہ، اس کی نشو و نما پر اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ اگر اس کا ہمارے جسم پر، ہماری صحت پر کوئی اثر پڑتا بھی ہے، تو کیا ہم ایسے ہیں کہ اپنے خالق کے لیے، اپنے خدا کے لیے اتنی سی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ مجھے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا مختصر سا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں 1953 کے فسادات ہوئے تو ہماری غلط رپورٹ کر کے ہمیں بھی جو ہے نا وہ بھجوا دیا گیا جیل میں۔ کہتے جب میں جیل میں گیا تو وہاں پہ جس میں ہمیں کھانا دیا گیا، مٹی کا ایک پیالہ، اور جتنی موٹی اس مٹی کی تہ تھی اس سے زیادہ موٹی تہ اس کے اوپر میل کی جمی ہوئی تھی، اس کے اندر مجھے کھانا پیش کیا گیا۔ تو مجھے بڑی کراہت آئی کہ میں تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لیکن کہتے ہیں جب مجھے کراہت آئی تو ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ خدا تعالیٰ کیا کہے گا کہ ہمیشہ تمہیں صاف ستھرے پلیٹوں میں، صاف ستھری جگہ پہ تمہیں کھانا دیا، آج اگر تمہیں میری خاطر جو ہے نا ایک گندے پیالے میں دی گی، تم میری خاطر ایک گندے پیالے میں روٹی نہیں کھا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے۔ کہتے ہیں یہ سوچ آنی تھی تو میں نے اس کو فوراً جو میرا ایک ذہن تھا تبدیل ہوا کہ یار خدا کی خاطر ہم آئے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام خدا کی خاطر کیا جائے تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو 11 مہینے تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو موجیں کرو جو مرضی کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک مہینہ خدا کے لیے، شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تم اس ایک مہینے میں خدا کی عبادت کرو اور خدا کی خاطر کھانا چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کتنی برکتیں اس کی ملتی ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ جزا بن جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روحانیت ترقی کرتی، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس سے صحت کو نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کل تو بڑی تحقیقات، جدید تحقیقات آ گئیں، بلکہ ایک جو ابھی جیسے ذکر بھی ہوا کہ ایک سائنٹسٹ تھے
جاپان کے، ان کو 2016 میں اس بات کے اوپر نوبل پرائز ملا کہ انہوں نے کہا کہ کینسر کا علاج جسم کے اندر ہی ہے. کہ وہ کس طرح؟ ان کا دیکھیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں یا ایک فاسٹنگ کرتے ہیں، وہ تو روزہ تو نہیں خیر مانتے، جب فاسٹنگ کرتے ہیں اور آپ صبح سے لے کر شام تک یا 14 سے 18 گھنٹے آپ بھوکا رہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جسم ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ وہ پہلے تو اپنی توانائی کو کھانا شروع کرتا ہے، ختم کرتا ہے. جب وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو کینسرس سیل ہیں ان کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کینسرس سیل جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں، اور گویا کہ کینسر کا علاج جسم کے اندر ہی ہے. انہوں نے اس عمل کو نام دیا آٹوفیگی. کہتے ہیں کہ اگر آٹوفیگی ٹریگر ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کا کینسر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کا ٹریگر ہونے کی جو وجہ ہے جو انہوں نے بتائی وہ روزہ ہی ہے. تو اس طرح روزے کے نتیجے میں تو بہت سے جسمانی فوائد ہیں، اور آج دنیا اس بات کو مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے، اور ہر جگہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو رواج ہے کہ آپ 14 سے 18 گھنٹے کا لمبا وقفہ کریں اور اتنے ٹائم میں جو مرضی کھائیں، بیسیکلی وہ یہی ہے جس کی بالکل جو ہے قرآن اسلامی شکل نظر آتی ہے. ان کو انہوں نے دنیا داری کے نقطہ نظر سے لے لیا، اس جانب سے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زائد اس میں فائدہ یہ رکھا کہ ثواب انسان کو حاصل ہو اور جسمانی فوائد جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو حاصل ہوتے رہیں. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ عام ترغیب دی جاتی ہے کہ وزن کم کرنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو آپ ایک ونڈو آپ کے پاس ہے کوئی جو ہے وہ 8 گھنٹے کی، اس میں آپ کھانا کھائیں جو کھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا جو ہے وہ وقفہ رکھیں، تو اس سے آپ کو کوئی جو ہے چیزیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، سب کچھ کھائیں، بس اتنا وقفہ جو ہے. اور وہ ایک طبی وقفہ جو ہے، جیسے انسان رات سوتا ہے اور صبح اٹھ کے جو ہے اگر وہ کھانا کھائے اس میں اتنا وہ وقفہ رکھے اور اعتدال کے ساتھ کھائے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، تو انسان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. ناظرین کرام، ابھی ہمیں بعض جو میسیجز ہیں وہ واٹس ایپ پر ریکارڈڈ میسیجز بھی موصول ہوئے ہیں، تو ابھی ایک سوال ہم ریکارڈڈ میسیج جو ہے واٹس ایپ پر وہاں سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام اشر احمد ہے، میں 6 سال کا ہوں. میرا سوال ہے فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ بچے نے سوال پوچھا ہے کہ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے. فطرانہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جیسے روزے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ جن کو میسر نہیں ہے، ہمیں میسر ہے کھانا پینا اور ہم اللہ کی خاطر اللہ کے حکم پر سے چھوڑتے ہیں، تو ساتھ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو میسر نہیں ہے اور جب وہ بھوکے رہتے ہیں تو انہیں ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر یا فطرانہ رکھا ہے جو عید سے پہلے دیا جاتا ہے، تاکہ عید کی خوشیوں میں ہمارے وہ بھائی، وہ غرباء بھی شامل ہو سکیں جو عام دنوں میں اس طرح نہیں دنیا کی آسائشوں سے یا بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہوتی، وہ 2 وقت کا کھانا نہیں یا کوئی اچھا کھانا نہیں انہیں میسر. تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فطرانہ دیں. اور یہ فطرانہ جو ہے ہر جو ذی روح ہے اس پر، ذی روح سے مراد ہر ذی روح انسان پر واجب ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے چاہے وہ 60 سال کا بوڑھا ہے، اس کے لیے سب پہ فطرانہ واجب ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ غریب بھائیوں کی مدد ہو سکے. جزاک اللہ خان صاحب. یہ سوال ہمیں مسز علی ہیں پیس ولیج کینیڈا سے، سینٹر ایسٹ سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسلامی رول جو ہیں وہ بیان کر دیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں، جو ایسی مائیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا جو جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر انہوں نے وہ روزے چھوڑنے ہیں تو کیا ان کو بعد میں یہ رکھنے پڑیں گے؟ منصور صاحب. جی،
جو جہاں تک ایسی خواتین کا تعلق ہے جو حاملہ ہیں یا مرضعہ ہیں یا دودھ پلاتی ہیں، تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی ذیل میں رکھا ہے کہ کیونکہ ایسی صورت میں روزہ رکھنا ان کو بیمار بنا دے گا، تو اس وجہ سے شریعت نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اس وقت روزے کا فدیہ دے دیں اگر ان میں استطاعت ہو، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر تو خدا تعالیٰ وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، لیکن اگر استطاعت ہو تو روزے کا فدیہ بھی دے دیں، اور بعد میں جب موقع ملے ان کو تو بعد میں وہ روزے پورے بھی کر لیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، پیدائش ہوئی، پھر دودھ پلایا، پھر اس کے بعد پھر پیدائش ہوئی، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ چونکہ اگر 7-8 سال 9 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس کے بارے میں حضرت صاحب کا ایک فتویٰ نظر سے گزرا جس میں حضور نے فرمایا کہ پھر ایسی خواتین جو ہیں وہ صرف فدیہ ہی دے دیں، کیونکہ سارے روزے رکھنا پھر وہ تکلیف مالا یطاق بن جاتا ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں جو مرضعہ ہیں، جو دودھ پلانے والی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ صرف مطلب میرے سامنے ایک سوال پیش ہوا کہ کسی نے کہا کہ میں صرف دن میں ایک دفعہ دودھ پلاتی ہوں، تو اب ایسی خواتین وہ اپنے بارے میں فیصلہ خود کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان کو روزہ رکھنا مریض بنا دے گا۔ تو اگر بچہ باقی چیزیں کھاتا ہے اور ایک ٹائم دودھ پیتا ہے تو اس موقع پر وہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میرے لیے روزہ رکھنا درست ہوگا، میں رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتی، لیکن اس صورت میں شریعت ان کو منع نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ زیر صاحب، ایک صورت جو ہے وہ ذکر ہو گئی کہ اگر خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یا حاملہ ہیں تو ان کو ایک لحاظ سے رخصت ہے، اور کون سے لوگ ہیں جن کو روزے سے رخصت ہے کسی صورت میں؟ قرآن کریم نے جہاں پہ روزے کا حکم دیا وہاں ساتھ یہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ مرضعہ اور حاملہ جو ہیں وہ مریض کے زمرے میں آتی ہیں، تو جو حقیقی مریض ہیں یا مسافر ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے، شریعت نے رخصت دی ہے، اور انہیں کہا کہ جب وہ اپنی مرض سے ٹھیک ہو جائیں اور جو مسافر ہیں وہ جب سفر ان کا ختم ہو جائے تو پھر وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لیں جو ان کی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ان کے رہ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے ایک اور بھی حکم دیا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ساتھ اس بات کا فدیہ بھی دے دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے یا اس سفر کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے سے محروم رہے ہیں۔ اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بڑی خوبصورت ایک اور تشریح بھی فدیہ کی کہ فدیہ دراصل اس لیے بھی ہے کہ تا انسان کو رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق مل جائے، تو اس لیے فدیہ جو ہی انسان اس میں کسی بیماری میں مبتلا ہو یا کسی سفر اسے کرنا پڑ جائے، پسندیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی غیر ضروری سفر ہیں تو نہ کیے جائیں، اور بیمار ہونا تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، بعض اوقات ہے، تو ویسے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ شَفِيٌّ، کہ انسان اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے اختیار میں بہرحال نہیں ہوتا، تو اگر وہ فدیہ استطاعت رکھتا ہے تو اسے فدیہ دے دینا چاہیے، اور بعد میں وہ روزے بھی پورے کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شاید اسی فدیے کی وجہ سے بعد میں روزے پورے کرنے کی توفیق دی۔ لیکن اگر کوئی ایسا دائمی مریض ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے اگر وہ فدیہ دینے کا استطاعت رکھتا ہے تو فدیہ دینا کافی ہے، اور اگر کسی وقت اسے روزے رکھنے کی توفیق مل جائے تو وہ کسی وقت بھی حسب استطاعت، مثلا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض اوقات 2-3 سال کے بعد بھی اگر توفیق ملے تو جتنے وہ رکھ سکتا ہے آسانی سے اسے رکھ لینے چاہیے، لیکن اسلام نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، استطاعت کے مطابق، استطاعت سے باہر کوئی بھی، طاقت سے باہر کسی چیز کا حکم نہیں دیا، اور اس میں بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو خلاصہ یہ کہ مسافر اور مریض کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر رخصت دی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں روزہ پورا کر لیں، اور رمضان میں روزے چھٹنے کی وجہ سے وہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو فدیہ بھی دے دیں اور بعد میں روزے بھی پورے کر لیں، اور اگر بعد میں روزے پورے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک،
جزاک اللہ۔ منصور صاحب، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ان کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی بلا وجہ صرف سستی کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ بیمار ہو جاؤں گا روزہ نہیں رکھتا اور روزہ چھوڑ دیتا ہے، کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جزاک اللہ۔ اصل میں دیکھیں، روزہ جو ہے نا وہ مجاہدے کا نام ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جس میں روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، اور ایک جگہ فرمایا فل یسم ہو، من شاہدہ منکم الشہر فل یسم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تخفیف کی نظر سے دیکھے، ان کی پرواہ نہ کرے، تو خدا تعالیٰ بھی ان کی پھر پرواہ نہیں کیا کرتا، کیونکہ بغیر وجہ روزہ چھوڑنا اور بغیر وجہ روزہ نہ رکھنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتے ہیں تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا صرف ایک مہینہ ہے، اس کے لیے کوشش کر کے اسٹرگل کر کے انسان کو ضرور خدا تعالیٰ کے ان احکامات کو جو ہے نا پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی اس ڈر کی وجہ سے یا اس خوف کی وجہ سے کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، تو یہ جو خوف ہے یا یہ جو ڈر ہے یہ شریعت کے مطابق بالکل نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے، جیسا کہ ظہیر خان صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے وضاحت کی، کہ اگر تم مریض ہو جاؤ تو پھر تم روزہ جو ہے نا وہ چھوڑ سکتے ہو، نہ یہ کہ مریض ہونے کے ڈر سے ہی روزہ چھوڑ دو، ورنہ تو حضرت مسیح نے لکھا ہے اگر ایسی کوئی بات ہو کہ انسان عذر کرنے لگے تو ساری عمر بیٹھ کر ہی نمازیں پڑھے کہ میں تو بھائی معذور ہوں، میں تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھوں گا۔ تو عذر تو بہت کثرت کے ساتھ انسان کر سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ بہانے نہیں چلتے۔ انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو کہ تم کتنے بہانے بنا رہے ہو، اس لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے، اور کوشش کر کے ایک دفعہ آپ کوشش کریں گے روزے رکھنے کی، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، کیا خدا تیرا پیارا مہینہ آ گیا ہے تیرا، اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ دعا کرے کہ میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا دل روتا تھا تو فرشتے اس کے لیے روزہ رکھیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ روزے رکھیں۔ اور دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بڑا واضح آتا ہے کہ 3 شخص جو ہیں نا وہ بڑے بدقسمت ہیں، جن میں سے ایک شخص وہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے پر درود نہ بھیجا، دوسرا وہ شخص جس نے رمضان دیکھا، رمضان پایا اور وہ روزے رکھ کے خدا کی عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جا سکا۔ تو یہ 3 اشخاص کو ہم نے نہایت بدقسمت قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں اور ان بدقسمت لوگوں کے زمرے میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں ہم نے یہ وعید فرمائی ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔ یہ سوال واٹس ایپ پر ہمیں بھیجا ہے، ان کا پہلے بھی ایک سوال جو ہے آ چکا تھا، تو اس میں ان کی تفصیل درج ہے۔ بشرا غنائی صاحبہ ہیں کیمبرج سے، وہ کہتی ہیں کہ کچھ جماعتیں مل کے اکٹھی ہو کے افطاری کرتی ہیں، تو سوال اس پر وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ایسی جگہ افطاری کے لیے انسان پیسے بھیجے یا کسی مسکین کو افطاری کے لیے جو ہے وہ دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، تو وہ وہاں پہ جماعتی طور پہ وہ جماعتی نظام کے تحت وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ افطاری اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں تاکہ وہ مسجد میں آ کے درس وغیرہ میں بھی شامل ہو جائیں اور اس کے بعد نماز باجماعت پڑھ لیں، کیونکہ خاص طور پہ یہاں ان ملکوں میں یورپ وغیرہ میں دور دور مساجد ہیں، کافی لمبا سفر کر کے لوگ آتے ہیں، لمبے فاصلے ہیں،
تو اگر آیا ہے کوئی اور اس نے درس سنا اور اس کے بعد روزہ کھولا اور وہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور بعض اوقات بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مستقل کھانے کے انتظام کا بوجھ جو ہے وہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی وہ کلیکشن کرتی ہیں تو اس میں مسکین والا یا کوئی صدقہ دے کر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں لوگ ایسے شامل ہو رہے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے فعل جس میں کہ کسی غریب کی مدد مقصود ہو۔ اور اگر تو اس نیت سے کہ روزے دار کا روزہ کھلوانا ہے تو وہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسکین ہے تو اس لیے اس کا کھلوایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ضرورت مند کے علاوہ بھی انسان اپنے عزیز و اقارب کے بھی، اپنے دوستوں کے بھی روزے کھلوا دیتا ہے، اور یہ غرض ہوتی ہے کہ چلو اس روزہ کھلوانے میں ثواب مل جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، تو وہ الگ، اس کے لیے الگ پھر اس سوچ کے ساتھ اس میں آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں خیرات بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ زائد جو ہیں وہ آپ فدیے کے علاوہ اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو جماعتی نظام کے تحت ہے وہاں پہ اس سوچ کے ساتھ دینا کہ صدقہ ہو یا اس قسم کے فنڈز میں دینا وہ مناسب نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ زکوٰۃ کے تعلق میں میں اس وقت دوسرا سوال جو ہے وہ لینا چاہوں گا کہ منصور صاحب، اگر کسی کے گزشتہ سال کچھ روزے رہ گئے تھے اور وہ دوران سال نہیں رکھ سکے اور اب رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو گزشتہ روزوں کے متعلق کی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھیں، اس کو یہ چاہیے کہ جو ابھی کرنٹ رمضان چل رہا ہے وہ کوشش کرے کہ وہی رمضان جس میں وہ ابھی موجود ہے اس کے پہلے روزے رکھے، اور جو رہ گئے ہیں چونکہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ دوسرے دیگر دنوں میں بھی رکھ سکتے ہو، تو وہ رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ روزے رکھ لے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ فدیہ بھی دے دے، اگر اس کے پاس توفیق ہو تو وہ فدیہ بھی دے دے۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا فدیہ کیوں دیا جائے؟ اب دیکھیں، فدیہ سے حضور نے فرمایا روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے، فدیہ دینے سے یہ توفیق ملتی ہے کہ اگر انسان کے روزے چھوٹ گئے تو وہ اس کو پورا کر سکے، اور توفیق خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اب پورا رمضان گزر گیا، پورا سال گزر گیا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکا، فدیہ بھی نہیں دیا اور روزہ بھی نہیں رکھا، اگر وہ فدیہ دے دیتا تو اس کو اگلے رمضان سے پہلے شاید اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق بھی دے دیتا۔ تو اس لیے ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، لیکن فدیہ جو ہے نا وہی دے جس پر استطاعت ہے، ہر کوئی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر فدیہ فرض نہیں ہے۔ زیر صاحب، کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا فدیہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، کوئی حرج نہیں، دیا جا سکتا ہے، جماعتی طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے ذاتی طور پہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مند غیر رشتہ دار ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ منصور صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ جس کو فدیہ دیا جائے وہ خود روزے رکھتا ہو؟ ایک یہ لوگوں میں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ گویا اس کو سامان دے دیا، اس کو کھانا دے دیا، پیسے دے دیے، اور وہ ان کی جگہ روزے رکھ رہا ہے۔ ایسا کفارے کا ایسا کوئی اصول ہرگز نہیں ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے کو جو ہے نا وہ روزے رکھوا دیے جائیں اور گویا یہ سمجھا جائے کہ پھر اس کے بعد ان کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذاتی جسمانی عبادات، جسمانی مشقت ہر ایک کی ذاتی عبادت ہے، نہ کہ کسی اور کو مجبور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ اور جہاں تک فدیہ کا تعلق ہے کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے کہ جو صرف روزے دار ہیں، تو یہ تصور، یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے فدیۃ طعام و مسکین، کہ مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کو کھانا کھلایا جائے جو روزے دار ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کو کھانا کھلایا جائے کہ جو مسلمان ہے، مطلب مسلمان نہ بھی ہو اگر کوئی شخص
اور وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہو تو ایسے شخص کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مسلمان کی یا غیر مسلم کی یا روزے دار کی یا غیر روزے دار کی یا رشتہ دار کی یا غیر رشتہ دار کی کسی قسم کی کوئی ایسی شرط قرآن کریم سے ہمیں نہیں ملتی۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ واٹس ایپ پر ایک ریکارڈڈ میسیج، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، وہ ابھی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مغفور احمد ہے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کا بچہ شام تک روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی زید صاحب۔ بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، ان کی مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے یا شریعت نے روزہ جو ہے ایک عاقل اور بالغ پر فرض کیا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور بعض بزرگوں کے ایسے حوالے ملتے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات اگر کوئی رکھ لیتا تھا تو کھلوا بھی دیتے تھے، تو ان پہ کوئی فرض نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر انہیں کبھی عادت ڈالنے کے لیے کہ آئندہ انہیں پتہ چلے کہ آئندہ ان پہ یہ فرض ہونے ہیں، کوئی مہینے میں 1 روزہ بچہ رکھ لے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی یہ نہ ہو کہ بعض ہم نے روزے کے حوالے سے ہی پڑھا بعض جگہوں پہ کہ بچے نے روزہ رکھ لیا اور اسے کھولنے نہیں دیا اور وہ بیچارہ بھوک اور پیاس سے فوت ہو گیا۔ تو ایسی اگر کیفیت ہے تو پھر بالکل بھی روزہ رکھنے نہیں دینا چاہیے۔ ایسا بچہ جو بہت شدت گرمی کے روزے نہیں ہیں اور اسے برداشت کر سکتا ہے، 1 آدھ روزہ رکھ لے تاکہ اسے آئندہ سالوں میں پتہ ہو کہ جب وہ فرض ہوگا تو اس نے رکھنا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر بچہ نہیں رکھ سکتا تو اس پہ کوئی زور نہیں ڈالنا چاہیے اور کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام نے روزہ جو ہے وہ عاقل اور بالغ پر فرض کیا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ منصور صاحب، یہ سوال محمد عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے ہمیں پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں روزہ دار جو ہے وہ آئی ڈراپس استعمال کر سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ جس میں انہیں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں آنکھوں میں، تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت مسیح موعود وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ہی نہ، کیونکہ جس کی آنکھ بیمار ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ مثلا اگر صبح کے وقت آئی ڈراپس ڈالتا ہے اور وہ پھر شام تک اگر اس کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی، تو ایسی صورت میں تو وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن روزے کے دوران آئی ڈراپس ڈالنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص بیمار کے نمبر 1 تو بیمار کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ایک سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ اگر آپ آنکھ میں قطرہ ڈالیں گے تو وہ ٹیئر ڈکٹ کے ذریعے سے آپ کے حلق کے اندر چلا جائے گا۔ تو دونوں طرح سے ہی یہ آئی ڈراپس ڈالنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، ان دنوں گزشتہ چند ہفتوں سے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز قرآن کریم کے مقام اور محاسن کا اپنے خطبات میں ذکر فرما رہے ہیں۔ رمضان سے قرآن کریم کو ایک خاص نسبت ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے حالیہ خطبہ جمعہ میں، یعنی حالیہ سے میری مراد ہے جو خطبہ آپ نے 17 مارچ 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد میں ارشاد فرمایا، اس میں حضور یہ توجہ دلا رہے تھے کہ بعض لوگ وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا غیر احمدیوں نے سیفیاں رائج کی ہوتی ہیں، وظیفے جو ہیں وہ کرتے رہیں، تو اس کی بجائے حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اصل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگلے ہفتے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے
وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن کریم کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے، بس چاہیے کہ ہر مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے کہ انسان احکامات اور نواہی کو اپنے اوپر لاگو کرے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہی پھول ہیں جو انسان اس باغ سے چنتا ہے۔ تو ہمیں احادیث میں بھی خاص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے تعلق میں، تو ظہیر صاحب قرآن کریم کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں نزول ہوا یا آغاز ہوا یا اس میں تکمیل ہوئی یا کوئی اور خاص پہلو جو ہے وہ اس سے متعلق ہے؟ مختلف اس کی تشریحات تفسیریں ہوئی ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کے 3 معنی کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور رمضان وہ مہینہ جس کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، پہلا یہ۔ اور اس میں حضور نے فرمایا کہ اس میں دراصل رمضان کے مہینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور ابھی شروع میں بھی آپ نے بھی ذکر کیا، ہم نے بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر معمولی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو گویا قرآن کریم فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا نزول جو ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں ہوا، تو اس میں چونکہ رمضان دراصل باقی مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس میں کی جانے والی نیکیاں جو ہیں وہ ہیں جو اسلامی تعلیمات میں اور خاص طور پہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں نمازوں کی، تہجد، نوافل، روزے رکھنے، زکوٰۃ اور صدقات دینے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کریم کی وہ تعلیمات ہیں جو رمضان میں، تو ایک یہ معنی۔ دوسرا فرمایا کہ رمضان، دوسرا حضور نے فرمایا کہ اس کا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ چنانچہ مختلف جو روایات ہے تاریخ کی، تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ جو مستند ہے وہ ہے کہ 24 رمضان کو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، جس میں حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حراء میں آ کے جو فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور فرماتے ہیں کہ زیادہ مستند کتابوں سے 24 رمضان کو یہ شروع ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ رمضان میں قرآن کریم سارا نازل ہوا، اور اس میں حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل ہر سال مجھے قرآن کریم کا دور کروایا کرتے تھے جو اس سال نازل ہوا کرتا تھا، اور گویا قرآن کریم کا سارا جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور آخری جو سال تھا اس میں پورے قرآن کا نزول ہوا ہے، تو پورا قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا، تو تینوں معنی جو ہیں وہ اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں، مثلا چودھری قمر صاحب کا سوال میرے سامنے ہے، عارف الزمان صاحب آپ کے باقی سوالات بھی مل گئے ہیں، اسی طرح جو ہیں قطر سے ایک دوست ہیں انہوں نے سوال بھیجا ہے، باقی بھی میں سارے نام اس وقت پڑھ نہیں سکوں گا، بتا نہیں سکوں گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر GMT کے مطابق 3 بجے یہ پروگرام نشر ہوگا، اور اس وقت یہاں لندن میں UK میں گھڑیوں کا ٹائم تبدیل ہو چکا ہوگا، تو یہاں پر وہ 4 بجے کے حساب سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ باقی لوگ اپنے اوقات کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ملک میں کس وقت پر یہ GMT کے حساب سے 3 بجے کتنے بجے پروگرام نشر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بدھ کے روز اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ ہفتے کے دوران بھی ای میل، ٹویٹر یا واٹس ایپ کے ریکارڈڈ میسیجز سوالات بھیج سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام کے دوران آپ کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول